يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. سورہ یونس آیت 57۔ اے لوگو، تمہارے پروردگار کی طرف سے یہ قرآن تمہارے پاس نصیحت اور تمہارے دلوں کی بیماری کے لیے شفا اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت بن کر آیا ہے۔ خطاب تمام انسانوں سے ہے، یا ایھا الناس، اور موضوع قرآن ہے۔ یہ قرآن بنیادی طور پر تمام لوگوں کے، تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے، جیسا کہ اس آیت کا مفہوم ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے متقین ہیں، اس لیے ھدی للمتقین، عملاً متقین کے لیے ہے، اصولاً تمام انسانوں کے لیے۔ اس میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے مالک کی طرف سے، میں نے بارہا کہا ہے رب کا معنی مالک، تمہارے مالک کی طرف سے ایک موعظہ آیا ہے، واعظ نصیحت۔ واعظ نصیحت کے بارے میں کہتے ہیں کہ واعظ اس تذکر کو، اس یاد دہانی کو کہتے ہیں جس میں پیار بھی ہو اور عاقبت کا خوف بھی ہو، اس کو موعظہ کہتے ہیں۔ پیار و محبت ہے جس کے ساتھ شاگرد سے استاد کو پیار ہوتا ہے، اولاد سے باپ کو پیار ہوتا ہے، لہذا باپ اور استاد اولاد اور شاگرد کو موعظہ کرتا ہے۔ اس میں پیار اور محبت اور ہمدردی کا عنصر موجود ہو، جس تنبیہ میں اس کو موعظہ کہتے ہیں، اور جس تنبیہ میں پیار اور محبت کا عنصر نہ ہو اس کو انذار کہتے ہیں۔ یہاں پر کہا کہ یا ایھا الناس، لوگ اس عنوان سے کہ انسان ہے، اللہ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے پیار ہے، اس لیے یہاں موعظہ کہا ہے، اور اس عنوان سے کہ مشرک ہے ان کی تنبیہ ہوتی ہے، انذار ہوتا ہے۔ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور اس قرآن میں ان بیماریوں کی شفا ہے جو دلوں میں ہوا کرتی ہے، دلوں میں موجود بیماریوں کی شفا بھی اسی قرآن میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور آگے جا کر کے ہدایت اور رحمت ہے، یہ خاص ہے مومنین کے لیے۔ قرآن اصولاً تمام انسانوں کے لیے ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے والے، ہدایت اور رحمت حاصل کرنے والے مومنین ہیں۔ یہاں پر موعظہ سے بات کی ابتدا ہوتی ہے اور رحمت پر انتہا۔ موعظہ سے بات شروع ہو جاتی ہے، پھر اس موعظہ سے فائدہ اٹھانے والے، اور شفاء لما فی الصدور، دلوں میں جو باتیں ہیں، جو بیماری ہے اس سے شفا یابی حاصل کرنے والے لوگ ہدایت اور رحمت کے سزاوار ہوتے ہیں۔ انجام ہدایت اور رحمت ہے اور آغاز موعظہ ہے۔ یہاں پر ایک بحث قابل توجہ لما فی الصدور ہے، جو بیماری سینوں میں ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ سینوں سے مراد، صدور سے مراد دل ہے، جو بیماری دلوں میں ہوتی ہے۔ یہاں پر ایک
قلب کہتے ہیں، لما فی الصدور بھی کہتے ہیں، اور فکر اور عقل بھی ہے۔ فکر عقل کیا ہے؟ قلب کیا ہے؟ فکر اور عقل کا مرکز دماغ ہے، انسان سوچتا ہے، دماغ میں سوچتا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں میرے دل میں ایک بات ہے، بات دماغ میں ہوتی ہے، دل میں کہنا ایک محاورہ ہے۔ لیکن ادھر دو باتیں قابل توجہ ہے، عقل اور فکر کا مرکز جو ہے وہ دماغ ہے۔ آپ جب سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، تو آپ کا ذہن یعنی آپ کا دماغی سیلز فعال ہو جاتے ہیں، سیل زیادہ کام کرتے ہیں۔ اس سیل کو زیادہ کام کرنے کے لیے فکر اور عقل سے جب آپ کام لے رہے ہوتے ہیں، دل کو فعال ہونا نہیں پڑتا۔ یعنی جب آپ زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ فکر کرتے ہیں، تو دل کی دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی، دل کو کام زیادہ نہیں کرنا پڑتا، دماغ زیادہ کام کرتا ہے۔ یہاں پر دماغ کو سوچنے کے لیے دل کی اعانت اور مدد کی ضرورت نہیں۔ دل اپنے معمول کے مطابق دھڑکتا ہے، معمول کا خون باہم پہنچاتا ہے دماغ کے شریانوں کو، اور پھر دماغ سوچنے لگتا ہے۔ لہذا عقل اور فکر کا مرکز دماغ ہے۔ اور بعض باتیں ہوتی ہیں جذباتی، جذباتی باتوں کا مرکز دل ہے، اگرچہ وہ دماغ سے نامربوط نہیں ہے، ایسا نہیں کہ جذبات کا مرکز دل ہے، لیکن جذباتی امور سے دل بہت زیادہ متاثر ہوتا ہے، دل کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ آپ کو جب غصہ آتا ہے تو آپ کا دل بہت تیز دھڑکنے لگتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے۔ آپ غصہ آتا ہے کہ مطلب یعنی آپ جس کو آپ آج کل کہتے ہیں ٹینشن میں آتے ہیں، جسم کا نظام درہم برہم ہو جاتا ہے، یا کسی کے ساتھ حسد اور عداوت ہوتی ہے، یا عشق و محبت ہے، ان تمام چیزوں کا تعلق دل سے ہے۔ لہذا دل کی بیماری شفاء لما فی الصدور، دل کی بیماری جہاں پر جو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا، واقعاً یہ بیماری دل سے مربوط ہے زیادہ۔ حسد بھی دل سے مربوط ہے، کینہ اور عداوت بھی دل سے مربوط ہے، اور بخل بھی دل سے مربوط ہے، ایمان اور کفر جو ہے وہ بھی دل سے، جذباتی مسائل جو ہے وہ بہت زیادہ۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے آیات اور نشانیوں میں فکر کرنا، غور کرنا جو ہے وہ عقل سے مربوط ہے۔ لہذا قرآن ارشاد فرماتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، وہاں قلب سے مراد دماغ ہے مرکز، اس میں وہ عقل سے کام لینا ہوتا ہے وہاں پر۔ لیکن ادھر جہاں بیماری کا ذکر آتا ہے، بیمار دل، مریض القلب، تو مراد قلبی یعنی جذباتی امور ہے۔ جذباتی امور جن دلوں میں ہوتا ہے اس کی شفا ہے۔ قرآن جو دل کی بیماریاں ہیں، حسد ہے، عداوت ہے اور تعصب ہے، اس قسم کی چیزوں کی اس کے لیے اس قسم کی بیماریوں کی شفا جو ہے قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید موعظہ کرتا ہے پہلے، اور پھر اس موعظے کے لیے جو دلوں میں جو ملبہ ہے اس ملبے کو ہٹاتا ہے۔ شفاء لما فی الصدور ملبے کو ہٹا دیتا ہے۔ موعظے کے ذریعے دلوں کے اوپر پہلے اثر ڈالتا ہے، اثر ڈالنے کے بعد ملبہ ہٹتا ہے، ملبہ ہٹنے کے بعد پھر اس دل میں ہدایت اتر سکتی ہے۔ جب جس دل میں ہدایت اتر جاتی ہے وہ دل اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے، ہدن و رحمت للمؤمنین، پھر مومن بن جاتا ہے۔ پھر ہدن و رحمت کی جب نوبت آتی ہے تو
وہ ناس جو ہے وہ مومن کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔